إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ سیشن ہے اور پارٹ ہے ہمارا 105۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں جو میں نے الگ الگ پلے لسٹ بنائی ہوئی ہیں، اس میں جو فتح مکہ کی پلے لسٹ ہے اس میں یہ جو ہے وہ چوتھا حصہ ہوگا اس کا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مکہ کے باہر اس وقت تشریف فرما ہے، ابو سفیان نے آ کے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ فلانی گھاٹی کے اوپر جا کے کھڑے ہوں اور ابو سفیان کو دکھائیں، یہ ہمارا سارا جو پروسیشن ہے جو اندر جا رہا ہے وہ دکھائیں۔ اور ابو سفیان بہت ساری باتیں وہاں پہ کھڑے ہو کے نوٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اتنے لوگ جمع ہیں اور وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو اسی میں ابو سفیان نوٹس کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو لوگ بھاگ رہے ہیں، جو صحابہ کرام ہیں نا، وہ سائڈوں سے جس طرح ان کے اوپر جمپ کریں لٹرلی اس پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے نیچے گر رہا ہے، چھوڑ رہے ہیں، ان کا جو یوزڈ کیا ہوا پانی ہے وہ اس کو کیچ کرنے کے لیے صحابہ کرام جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں اور اس کو لے کر وہ اپنے ہاتھوں پہ، اپنے چہرے پہ اور ہر جگہ جسم پہ مل رہے ہیں۔ اور اگر وہ کہیں تھوک بھی پھینکتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی کیچ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں لوگ۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ یا عباس، کیا یہ لوگ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں؟ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی، بالکل ایسا ہی ہے، اور واللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں نا کہ تم لوگوں کو بالکل آج کے بعد کھانا نہیں کھانا اور پانی نہیں پینا، تو یہ لوگ اس کو بھی اوبے کریں گے ٹو دا لاسٹ منٹ۔ اور یہ اس طرح کی اوبیڈینس ہے، یہ اس طرح کی فرما برداری ہے جو کہ یہ لوگ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کے بعد جو ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا، واللہ میں نے کورٹس دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے محلات دیکھے ہیں، ایمپرر آف پرشیا کے، فارسی جو ایمپررز تھے ان کے، رومن جو ہیں ان کے ایمپررز کے وہ دیکھیں، لیکن کہیں پر بھی میں نے یہ والی ڈیووشن نہیں دیکھی کہ جس طرح سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں۔ آپ کے جو نیفیوں ہیں، یعنی کہ آپ کے جو بھتیجے ہیں، انہوں نے تو، ان کی کنگڈم تو بڑی پاورفل ہے۔ تو اس پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کنگڈم نہیں ہے، یہ کوئی سلطنت نہیں ہے، یہ کوئی مملکت نہیں ہے، یہ پروفٹ ہوڈ ہے، یہ نبوت ہے، اس کو نبوت کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا ہم نے ایک دوسرے واقعے کے ساتھ پہلے بھی ذکر کیا تھا، اب دوبارہ کر رہے ہیں۔ اب جناب 20واں رمضان جو ہے وہ، یہ 20واں رمضان ہے، 8ویں ہجری ہے، اور صبح صبح ہے کانکویسٹ آف مکہ کی، یعنی کہ بالکل ارلی مارننگ میں فجر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجوں کے ساتھ اب داخل ہونا ہے مکہ کے اندر، اور مکہ کے لوگوں کو ابھی بھی نہیں معلوم۔ تو ہم تھوڑا سا ریوائز کریں گے پیچھے سے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیولری کو، اپنی تمام فوجوں کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، جو کہ کائنڈ آف ان کی سنت تھی، اور وہ ہر جنگ کے موقع پر ایسا ہی کرتے تھے۔ الواقدی اور دوسرے لوگوں نے تو باقاعدہ ایک پورا جسے کہتے ہیں نا چیپٹر اس پہ بنایا ہوا ہے، جس میں ایک ایک جو قبیلہ تھا اس کے نام کے ساتھ کہ اچھا کون سا قبیلہ کس کیولری میں شامل تھا، وہ رائٹ ونگ میں تھا، لیفٹ ونگ میں تھا یا سینٹر میں تھا، کس طرح سے تھا، وہ ایک ایک ڈیٹیل انہوں نے دی ہوئی ہے۔ ہم یہاں پر وہ نہیں دے رہے، اس کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں۔ اور وہ کیا رول پلے کر رہے تھے، کس کو کس طرح کا بینر دیا گیا تھا، اتنی ڈیٹیل میں جو ہے وہ کیا گیا، اس کو نریٹ کیا گیا ہے سیرہ کی کتابوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے جو 3 پرائمری گروپس تھے یا کنٹنجنٹس تھے، وہ اس طرح سے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا پورا ایک گروپ بنایا تھا، اور اس کا انچارج جو ہے وہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور ایک مہاجرون کا گروپ تھا جو کہ رائٹ سائڈ پہ تھا،
اور اس کا انچارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنایا. اور ایک سینٹر میں جو کنٹنجنٹ تھا جس میں انصار اور مہاجرین دونوں شامل تھے، وہ جو ہے ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں وہ تھا، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے. تو ان کا جو سپہ سالار تھے وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے. اب سعد بن عبادہ کون ہے؟ پھر سے ہم ریمائنڈ کر لیتے ہیں کہ سعد بن عبادہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ والوں نے سوچا کہ ان کو جو ہے اب خلافت دی جائے. یہ مدینہ کی طرف سے والنٹیئر جو ہے وہ سعد بن عبادہ تھے. اور خالد بن ولید کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا تھے، کس طرح تھے. الواقدی کہتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 700 مہاجرین تھے اس موقع پر، اور 4000 انصار تھے. اور اس کے علاوہ تقریباً 5300 کے قریب جو ہیں یہ وہ لوگ تھے جو ارد گرد کے قبائل سے اور پورے عربیہ سے اکٹھے ہوئے تھے، جس میں مزینہ، سلیم، خزاعہ اور دوسرے تیسرے ہر طرح کے قبائل شامل تھے. ٹھیک ہے. اور تو یہ اتنی بڑی فوج جو ہے وہ اس نے اب داخل ہونا ہے مکہ کے اندر. اور سعد بن عبادہ جو ہے وہ اپنا دستہ لے کے گزر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نعرہ لگاتے جا رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آج کا دن تو دن ہے موت کا اور تباہی کا، بری طرح سے تباہی کا. ملحمہ جو ہے وہ اس کو بیسکلی آرمگیڈن کی بہت بڑی وار کے اس میں جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو آج کا دن جو ہے وہ ایک ملحمہ، ایک بہت بڑی وار کا دن ہے، بہت تباہی اور بہت اس میں جو ہے وہ بلڈ شیڈ ہونے والا ہے. اور کعبہ اٹ سیلف جو ہے وہ اپنی حرمت لوز کر دے گا. آج اتنی تباہی ہوگی، اتنا خون بہے گا کہ کعبہ کی حرمت بھی جو ہے وہ اس کا بھی دھیان نہیں رکھا جائے گا، یا وہ بھی باقی نہیں رہے گی. تو ابو سفیان نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے سعد بن عبادہ کے، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور ابھی وہ ان کے کیمپ میں ہی موجود ہیں. ہم تھوڑا سا ریوائز کر کے بات کر رہے ہیں. تو فوراً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. شکایت لگائی سعد بن عبادہ کی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کعبہ کی حرمت جو ہے وہی ختم ہو جائے گی اور وہاں پہ جو وہ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کذب سعد، کہ ماڈرن عربک میں ہم اس کو کہتے ہیں جھوٹ، کہ سعد نے جھوٹ بولا ہے، لیکن کلاسیکل عربک میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سعد سے غلطی ہوئی ہے، اس نے غلط بات کی ہے، اس نے غلطی کی ہے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سعد بن عبادہ سے جو ہے جنگ کا علم، جنگی علم انصار کا جو ہے وہ لے لیا جائے. اور وہ لے کے انہوں نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور جو کہ قریشی تھے. تو اب انصار کی قیادت بھی جو ہے وہ قریشی کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے دستے کی قیادت انہی کے لیڈر سے کروائی ہے. لیکن یہ ایک خاص معاملہ ہے، ایک خاص مرحلہ ہے، کیونکہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور مکہ میں اس چیز کی اہمیت زیادہ دیکھی جائے گی کہ ٹھیک ہے جو چڑھائی کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بھی قریشی ہیں، ان کی جو فوجیں داخل ہو رہی ہیں وہ بھی جو ہے وہ قریشی سربراہان کے انڈر ہی ہیں، جس طرح کہ ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید ہیں. تو یہ تیسرے دستے کی قیادت بھی پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کے حوالے کر دی، اور یہ بہت اسٹریٹیجک تھا. اگین وار میں جو ایک سائیکولوجیکل وار کا پہلو ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں بار بار کہ اس چیز کو بہت مد نظر رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ ان کی سائیکولوجیکل اویئرنیس تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں اور حرم میں داخل ہونے کے لیے پھر ایک قریشی کا ہی انتخاب کیا. اب اگر اس میں دیکھا جائے تو سعد بن عبادہ نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی. جب آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں جنگ کی نیت سے تو یہی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر جا کے خون ہی بہاتے ہیں اور وہاں پہ حرمت ہی پامال کی جاتی ہے اس جگہ کی سینکٹیٹی کی. یہ کوئی ایسی آؤٹ آف دی آرڈنری بات نہیں تھی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آلریڈی شاید ان کے دماغ میں یہ چیز موجود تھی کہ انہوں نے جس حد تک ممکن ہو سکے کعبہ کی حرمت رکھنی ہے، اور اتنی سہل انگیزی سے جو ہے وہ چیزوں کو
کرنا ہے کہ کہ نہ ہی کوئی جانوں کا ضیاع ہو، نہ ہی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی، یعنی کہ ایک ٹریڈیشنل وار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹریڈیشنل وار لے کے نہیں جا رہے تھے مکہ کی طرف بیسکلی. تو انہوں نے اس موقع کو مناسب سمجھا اور سعد بن عبادہ کو ریپلیس کر دیا زبیر بن عوام کے ساتھ. تو اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک انٹرمیڈیٹری کا کام کر رہے ہیں، اور بیچ میں ان کے صلح صفائیہ ثالث بنے ہوئے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ابو سفیان کو کہتے ہیں کہ گو رن، جاؤ بھاگو، اب ان کو بتاؤ مکہ والوں کو کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم کیا کرنے والے ہیں. تو اس موقع پر جو ہے ابو سفیان اپنا گھوڑا دوڑاتا ہے اور بھاگتا ہوا، چیختا ہوا لٹرلی اپنے جو ہے وہ لنگس کے اوپر پورا چیخ رہا ہے، مکہ کی گلیوں میں دوڑتا جا رہا ہے کہ یا معشر القریش، یا معشر القریش، محمد آ گئے ہیں، محمد جو ہیں وہ اس وقت ان کی فوجیں تمہارے شہر کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہیں، تو تم میں سے جو کوئی پناہ چاہتا ہے وہ میرے گھر میں آ جائے اور وہ میرے گھر میں جو ہے وہ سیف ہوگا. اب اس نے کیا کیا ہے، کیا کہتے ہیں، ابو سفیان نے کیا کیا ہے. یہ قصہ میں آپ کو لاسٹ ٹائم سنا چکی ہوں، لیکن آج میں آپ کو دوبارہ اس لیے سنا رہی ہوں کیونکہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹریچ اٹ آؤٹ. میں اس کو تھوڑا مزید ایلیبریٹ کروں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گی، اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. تو ابو سفیان جو ہے وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے، وہ اپنے لنگس کے اوپر چلا رہا ہے، اے لوگوں، یا معاشر القریش، تم میں سے جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے وہ میرے گھر میں آ جائے. نمبر ایک، وہ یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہیں کہتا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، کیونکہ ابھی وہ نہیں شو کر رہے کہ وہ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے باقی ساری چیزیں بائی پاس کر دیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک نمبر آف آپشنز دیے تھے کہ جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا بندہ وہ سیف، یہاں یہاں یہاں، وہ سب بائی پاس کر کے جو آخری پوائنٹ تھا کہ جو شخص میرے گھر میں آئے گا وہ محفوظ. اور کیوں ایسا تھا یاد ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ آدمی شرف چاہتا ہے، اس کو لوگوں میں اپنی عزت کا اور شرف کا بہت شوق ہے، یا یہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، تو آپ اس کو کوئی شرف دیجئے. تو اس نے سب سے پہلے اسی چیز کا ذکر کیا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا شرف دیا کہ جو کہ وہ لوگوں میں بیان کر سکے نا. تو یہ وہ والی چیز تھی کہ وہ پراؤڈ فیل کرنا چاہتا تھا کہ اس کے پاس یہ آنر موجود ہے. تو اس نے سب سے پہلے یہ بات کیا اور بھاگتا گیا مکہ کی گلیوں میں یہاں تک کہ، اور لوگوں نے بھی ظاہر گھروں سے باہر نکل کے وہ بھی پینک ہو گئے اور وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگے ادھر سے ادھر، اور لوگوں کو بھی سمجھ نہ آئے کہ کیا بات ہو رہی ہے ظاہر ہے. اور پھر وہ سب لوگ جا کے جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے، جس طرح قریش کی نادی تھی اس کے سامنے جمع ہو گئے. کہ اس کے بعد جو ہے جب لوگوں بھاگتے اور وہ سارا کیوس لوگوں کا اکٹھا ہو گیا، مجمع اکٹھا ہو گیا، تو وہاں پر جا کے ابو سفیان نے کہا کہ میں ابھی جو ہے وہ محمد کے پاس سے بیٹھ کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور میں نے ان کی ایسی آرمی دیکھی ہے، ان کی ایسی فوج دیکھی جسے تم لوگ ہرگز نہیں لڑ سکتے. تو بہتر یہی ہے کہ فوری طور پہ سرنڈر کر لو، تسلیم کر لو، سر تسلیم خم کر دو، کوئی بھی اپنا ہتھیار نہ اٹھائے، اور جو ہے وہ ہم اس وار پہ نہیں جا رہے، کیونکہ ان کا ڈیفیکٹو لیڈر بھی تو ہے نا. تو ان کو کہہ رہا ہے کہ کسی نے ہتھیار نہیں اٹھانا ان کے خلاف، اور ہم ان کے ساتھ جنگ کرنے کی سکت نہیں رکھتے، اور ہم نہیں یہ جنگ کریں گے. تو اب یہ جو ہے وہ پورا اس مجمع کے بیچ میں گھرا ہوا ہے، شاید اپنے گھوڑے پر ابھی بیٹھا ہوا ہے، کہ اس مجمع سے نکل کر جو ہے نا وہ اس کی وائف آتی ہے ہند بن عتبہ. اور ہند بن عتبہ کا ایسا کرخت قسم کا جو ہے نا وہ کیریکٹر ہے کہ اگرچہ یہ اتنا بڑا لیڈر ہے، مگر یہ اس کا وہ حشر کرتی ہے اس مجمع کے اندر کہ ایسی اس کی ہیومیلیشن ہوتی ہے، ایسی اس کی بے عزتی ہوتی ہے مجمع کے سامنے، وہ اس کو نیچے اتارتی ہے اور اتار کے اس کے جو ہے نا وہ داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال پکڑ لیتی ہے، اس کو یہاں سے پکڑتی ہے، اور پکڑ کے جو ہے نا وہ اس کو شدید اتنے برے الفاظ کہتی ہے کہ اس کی جسے کہتے ہیں نا ایڈ ہومنم فیلسی، کہ اس کے سارے
راز اس کی ذات کے وہ کھول کے رکھ دیتی ہے اور اس کو بہت برا بھلا کہتی ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے کہ وہ آتی ہے پبلک میں اور اس کے اس طرح بال مڑوڑ کے اس کو کہتی ہے مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلی والوں کو برا ہو ایسی پیش و خبر رساں کا. یعنی کہ اس نے ایک جملے کے اندر، ظاہر ہے اس نے تو یہ عربک میں کہا ہوگا، اور عربک جتنی ایلوکوینٹ ہے اس کا ہمیں اندازہ ہے. اس نے کہا کہ یہ موٹا، اس کے اوپر چربی چڑھی ہوئی ہے، اس کی پنڈلیاں پتلی ہیں، یعنی کہ یہ کاورڈ ہے، یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے، موٹا ہے، یہ جو ہے وہ لیزی ہو چکا ہے، اب یہ لڑنے کے قابل نہیں رہا، اور پتلی پنڈلیاں ہیں تو یہ اتنا کاورڈ ہے کہ جو ہے وہ اب یہ خوف زدہ ہو گیا ہے اور ان کے سامنے کھڑے نہیں ہونے والا. تو وہ اس کو فیٹ بھی کہہ رہی ہے، وہ اس کو کاورڈ بھی کہہ رہی ہے. آبویسلی ہمیں معلوم ہے کہ ابو سفیان جو ہے وہ فیٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہی واز اے واریر، اتنی وہ جنگیں لڑ رہا، آ رہا جا رہا، اور موٹے آدمی کا کام نہیں ہے یہ سب کرنا. لیکن جو ہے یہ طریقہ تھا وہاں پہ، جو ہیوملیشن جس طرح سے وہ لوگ کرتے تھے، یہ اس کا طریقہ تھا. تو اس نے جو ہے وہ بڑی اس کی جسے کہتے ہیں نا عزت اتار کے رکھ دی پورے مجمع کے سامنے. تو ابو سفیان نے اس کو واپس جو ہے نا وہ کاؤنٹر بیک کیا. اگر اس وقت وہ نہ کرتا، ظاہر ہے اب اس کی بھی ایگو پر بات آ گئی کہ وے حق یا ہند، کہ لعنت ہو تم پر ہند. اور لوگوں سے جو ہے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ ہرگز جو ہے نا اس عورت کی باتوں میں آ کے کچھ الٹا سیدھا ڈیسیژن مت لینا، ٹھنڈے رہو، کام ڈاؤن ہو جاؤ، اور اس عورت کو نہ، مطلب اس کے الفاظ کو اپنے جذبات پر اثر انداز نہ ہونے دو. تو میں جو آرمی دیکھ کر آ رہا ہوں، جو آ رہی ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم لوگ اس سے نہیں لڑ سکتے. تو کوئی ریزن نہیں ہے، یا دیر از نو پوائنٹ کہ تم لوگ جو ہے وہ کہیں بھاگ جاؤ یا ان کے سامنے ہتھیار اٹھاؤ یا کچھ بھی کرو. تو تم میں سے جو کوئی میرے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا وہ پناہ پائے گا، یا میں یہ عہد لے کر آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا گھر تمہارے لیے پناہ گاہ بن جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے کہا کہ یا ابو سفیان، تمہارا گھر تو اتنا بڑا نہیں ہے، ہم سب تو نہیں اس میں سما سکتے، ہم کیسے. ناؤ ہی اسپلز دا بینس. ناؤ اب وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو تم میں سے جو کوئی اپنے گھر میں جائے گا، اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے، وہ بھی پناہ میں رہے گا. جو مسجد حرم میں آ گیا، اس کی باؤنڈریز کے اندر آ گیا، وہ بھی پناہ میں رہے گا. تو اب جا کے جو ہے نا وہ والے پوائنٹس دیتا ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس کو. تو اس کے بعد پھر اس طرح سے اس نے جو ہے وہ پورا کا پورا ڈیلیور کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج. اور لوگ فوراً اسی وقت جو ہے وہ مجمع چھٹنے لگا، لوگ بھاگنے لگے، جس کو جہاں جگہ ملی وہ جا کے وہاں پر بیٹھ گیا، اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے. اور جو ہے وہ کچھ جگہ پر یہ بھی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کو بھی حرم بنایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو وہاں پہ بھی چلا جائے گا تو اس کو بھی امان ہوگی. تو اس طرح سے یہ لوگ ساری جو ہے وہ اب اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے، اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ قریشی ہی ایک مکہ کا شخص ہی واپس آ رہا ہے مکہ اپنا جو ہے وہ لشکر لے کے. تو ایک کیوروسٹی بھی ہوتی ہے نا ہر شخص میں، چاہے وہ اپنی جان کے لیے ڈرا ہوا چھپا ہوا اندر بیٹھا، لیکن اس کو ایک کیوروسٹی بھی ہوگی، میں دیکھوں تو صحیح کہ ناؤ دے آر کمنگ بیک، ان کی کیسی حالت ہے، یہ کس پوزیشن میں آ کے جو ہے وہ ہمارے اوپر اب حملہ کرنے لگے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی 3 کنٹینجنٹس میں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے کچھ ہدایات فرمائیں. اور ان میں یہ تھا سب سے پہلے کہ کوئی شخص اپنی تلوار نیام سے باہر نہیں نکالے گا، سب کی تلواریں نیام کے اندر رہیں گی، اور کسی کے ساتھ لڑائی کی کوشش، یعنی کسی کا آپ نے آفنس پہ جا کے جو ہے کسی کا مرڈر نہیں کرنا، کسی کو مارنا نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی آپ کے اوپر حملہ کرے، آپ ڈیفینس کر رہے ہیں اس میں مر جائے، دیٹس اوکے. لیکن خود سے آپ نے اپنے جو تلواریں ہیں، اپنے ویپنز ہیں، ان کو شیتھ رکھنا ہے، ان کو نیاموں میں رکھنا ہے، اور خود سے لڑائی نہیں کرنی. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھیں ان کو.
اور پھر کچھ لوگوں کے بارے میں کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کچھ چند لوگوں کے بارے میں کہا جن کا ہم آگے ڈسکشن کریں گے کہ ایکسیپٹ فار دیز پیپل وہ 9 10 11 لوگ تھے جو کہ مختلف روایات میں 6 سے لے کر 11 کے درمیان ان کا نمبر ہمیں ملتا ہے کہ ان کے نام لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، ان کے بارے میں یہ ایکسیپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس سارے کیوس کے درمیان جو ہے قریشیز جو تھے ان کا ایک چھوٹا سا گروپ وہ جمع ہو گیا، جو وہاں کے لونڈے لپاڑے تھے، جو بہت اپنے آپ کو جن کو تھا کہ نہیں ہم تو لڑیں گے، ہم تو جائیں گے، ہم ایسے کیوں سرنڈر کریں اور یہ وہ. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ جمع ہو گئے. اور وہ گروپ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرمی 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہوئی ہے، تو ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ڈفرینٹ ڈائریکشن سے بھیجا. تو جس ڈائریکشن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دستہ لے کے جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں، وہاں پر جو ہے یہ چھوٹا سا گروپ جو قریشی لڑکوں کا تھا، جس کی قیادت اکرمہ بن ابی جہل کر رہے تھے، اور اس میں صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر بھی شامل تھے. تو ان لوگوں کا یہ گروپ جو ہے ان سے مڈ بھیڑ ہوئی خالد بن ولید سے. اب میں اس چیز کی نا سائیکولوجیکل پہلو میں جاتی ہوں. خالد بن ولید کچھ عرصہ پہلے گئے ہیں مکہ سے، اس سے پہلے تک وہ ان لوگوں کے ساتھ لڑتے رہے، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کتنے زبردست وارئر ہیں، اور خالد بن ولید کو معلوم ہے کون کیسا وارئر ہے. اور ان کے دلوں کی اس وقت کیا حالت ہوگی نا کہ آپ اپنے ہی فرینڈز کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے سامنے دیکھیں کہ وہ لاٹھیاں، بھالے اور کیا کہتے ہیں تلواریں، چاقو، چھریاں سب کچھ لے کر آپ کے سامنے آپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں. تو خالد بن ولید کو جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ آفنس پہ نہیں لڑنا ہے، ڈیفنس پہ لڑنا ہے، تو جب انہوں نے اٹیک کیا اور اس چھوٹے سے گروپ نے اکٹھے ہو کر، جو کہ اٹ واز ڈومڈ ٹو فیلئر، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے جب اٹیک کیا تو خالد بن ولید نے ان کو بری طرح سے شکست دی، اور ان کے کچھ لوگ بھی مارے گئے. مسلمانوں میں سے بھی آئی تھنک 2 یا 3 مسلمان شہید ہوتے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی تقریباً 20 کے قریب جو ہے نا وہ لوگ مارے جاتے ہیں. تو خالد بن ولید اور اسی چکر میں جو ہے اس کے بعد یہ اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن، یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ان کے قابو نہیں آتے، کوئی پرزنر نہیں بنایا جاتا یا کچھ. یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ پانسا پلٹ چکا ہے اور ہماری دال نہیں گلنے والی خالد بن ولید کی فوج کے سامنے، تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، وہاں سے مکہ سے ہی فرار ہو جاتے ہیں. ان کا بھی ہم بعد میں ذکر کریں گے، گھوم پھر کر آئے گا. فی الحال ہم جو ہے وہ اپنا کیمرہ دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی لاس آف لائف کے آلموسٹ 21 سال کی انتہائی مشکل جد و جہد کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لا رہے ہیں، اور ایک انڈسپیوٹڈ کانکیورر کی حیثیت سے جو ہے نا وہ مکہ میں تشریف لا رہے ہیں، اور ہم ان کی ہیومینٹی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے معاملات کو جو ہے وہاں پہ ڈیل کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود ہم نے بات کی نا کہ جس طرح ناردرن پارٹ سے مکہ کے خالد بن ولید کی فوج داخل ہوئی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنٹنجنٹ تھا بیچ میں، وہ قدے کے مقام سے جو ہے، قدے ایک جگہ ہے جو کہ اس وقت مکہ کے بالکل ساتھ ہی ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اب تو مکہ کے اندر ہی آ گئی ہے، لیکن اس وقت یہ مکہ سے بالکل ذرا سا باہر تھا، اور اس وقت وہاں پر ایک بڑا سا پارکنگ لاٹ ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس جگہ سے جو ہے اس دروازے سے انٹر ہوتے ہیں مکہ میں، اور انہوں نے اپنی آرمر جو ہے، اپنی زرہ وہ ملبوس فرمائی ہوئی ہے، وہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے، اور وہ احرام کے اندر نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ لڑائی کی نیت سے آ رہے ہیں، ایز اے لیڈر، ایز این آرمی چیف کی حیثیت سے جو ہے وہ اندر تشریف لا رہے ہیں، وہ حج یا عمرے کی نیت سے نہیں آ رہے. تو انہوں نے احرام نہیں پہنا ہوا، انہوں نے اپنی آرمر پہنی ہوئی ہے، اور انہوں نے سر پر جو ہے وہ ایک کلہ پہنا ہوا ہے، ایک لال رنگ کی ٹربن پہنی ہوئی ہے، جس کا کہ جو لمبا والا پارٹ ہے وہ انہوں نے اپنی گردن کے نیچے یا اپنی داڑھی مبارک کے نیچے سے جو ہے وہ گزارا ہوا ہے.
تو اور یہ ہمیں ابن اسحاق جو ہے نا وہ پوری طرح سے مینشن کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس حالت میں جو ہیں وہ اپنے اونٹ پر سوار ہیں، اور وہ اونٹ پر سوار ہیں اور وہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور ان کی ہیوملیٹی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ تکبیر کہہ رہے ہیں بلکہ سورہ فتح کی جو ہے نا وہ ریسیٹیشن کر رہے ہیں، سورہ فتح کی قرات ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس موقع کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، اور ہیوملٹی سے ان کا یہ عالم ہے کہ ان کا سر جھکے جا رہا ہے اس حد تک کہ اونٹ کی جو کوہان ہے ان کے سامنے وہ اس پر ٹچ کر رہا ہے، لٹرلی اتنا زیادہ جو ہے وہ جھکے ہوئے۔ اور اگر آپ مجھے نا اس چیز سے ایک بات یاد آتی ہے کہ میں قرآن میں پڑھ رہی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ہم بنی اسرائیل کے واقعات پڑھتے ہیں، تو اس میں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فلانی جگہ تم لوگوں کو جو ہے وہ جانا ہے، اور جب تمہیں فتح مل جائے تو تم لوگوں نے ہیوملیٹی کے ساتھ جو ہے اپنا سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا دروازے کے اندر، اور کہنا ہے حتتن۔ جب تو بنی اسرائیل نے الٹا کیا تھا، اور اس لفظ کو انہوں نے بدل کے حتہ کے بجائے ہنتا کر دیا تھا کہ ہم تو نہیں مانتے۔ تو مجھے وہ والی چیز یاد آ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے ایسا کہ جیسے اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں بھی وہی چیز چل رہی تھی، اور انہوں نے پوری طرح اس چیز کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا پاس رکھا، اور بالکل اسی انداز میں داخل ہوتے ہیں مکہ کو فتح کر کے، اس کے کانکورر کی حیثیت سے، جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے بنی اسرائیل سے، اور جو کہ انہوں نے مذاق میں اڑا دیا تھا۔ تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جو ہے وہ ایک سرخ کلہ پہنے ہوئے بالکل آلموسٹ سجدے کی حالت میں اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اور سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے جو ہے وہ اندر مکہ کے داخل ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اور وہ مکہ کی سٹریٹس سے گزر رہے ہیں، مگر بجائے اس کے کہ وہ بہت فاتح کی حیثیت سے سینہ پھلا کے اور کندھے چوڑے کر کے جاتے، وہ اتنی جو ہے وہ ہیوملٹی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور یہ منظر دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ اپنی کوئی چھتوں پہ نکل آئے، کوئی کسی طرح کوئی جھرریوں سے دیکھ رہا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ منظر دیکھنا چاہ رہا ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی فوج، ان کے ارد گرد لوگ زرہوں میں غرق ہوئے ہیں، خود انہوں نے بھی زرہ پہنی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے وہ اونٹنی پر سوار ہیں اور آگے چل رہے ہیں، اور وہ اس طرح پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کیا ان کے دلوں پر ہیبت اس وقت طاری ہوئی ہوگی یقیناً۔ اور اس کے بعد ان کی اونٹنی جو ہے وہ خانہ کعبہ تک پہنچتی ہے، اور خانہ کعبہ پہنچ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا، اور اپنے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی طواف کرتے ہیں، اور ساتھ ان کے ہاتھ میں ایک عصا بھی ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کے ارد گرد 350 بت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے ہر دن کا ایک بت بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے جاتے، اور جس بت کے سامنے سے گزرتے اس کو اپنے عصا سے اشارہ کرتے، وہ بت منہ کے بل گر پڑتا خود بخود۔ دس واز اے میریکل کہ اس کو وہ ہٹ نہیں کر رہے یا اس کو کھینچ نہیں رہے، اس کو گرا نہیں رہے، وہ جس بت کو اشارہ کرتے اگر تو اس کا منہ سامنے کی طرف ہوتا تو وہ منہ کے بل گر پڑتا، اور اگر منہ پیچھے کی طرف ہوتا تو پیچھے کی طرف، اس طرح یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گر پڑتا بیسکلی۔ اور اس طرح انہوں نے پورے 360 بت جو ہے نا 350 بت جو تھے، وہ ایک ایک بت کو خود اپنے ہاتھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے گرایا۔ اور ابن اسحاق جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں، وہ مینشن کرتے ہیں یہ سارا واقعہ کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ بت خود بخود گر رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ریسائٹ کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ پڑھتے جا رہے ہیں قرآن میں سے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یہ آیت ہے پارہ نمبر 17 کی 81ویں آیت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر کے، اور جب ان کا طواف پورا ہوتا تھا اور وہ حجر اسود کے پاس پہنچتے تھے تو وہ حجر اسود کے لیے بھی یہی کرتے تھے کہ وہ اپنے عصا سے اس کو ٹچ کرتے تھے،
اپنا آسا جو ہے وہ اس کے اوپر ٹچ کرتے تھے، اور وہ اپنی اونٹنی سے اس پورے طواف کے دوران ہرگز نہیں اترے. اور اب لوگ جو ہیں جب انہوں نے دیکھا تو وہ آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہونے لگے. جو وہاں کے لوگ تھے اب ان کا جسے ایک کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا کمفرٹ لیول ڈیولپ ہوا. انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ فوجیں اس طرح سے نہیں آ رہی شہر میں جس طرح سے عموماً فوجیں شہروں کے اندر ہیوک مچا دیتی ہیں اور ان کی تباہی اور بربادی کر دیتی ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے خانہ کعبہ کے پاس، اور کیونکہ خانہ کعبہ کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا تھا، وہاں پر بھی امان دی تھی، تو وہاں پر لوگ جمع ہونے لگے کہ دیکھیں اب یہ کیا کر رہے ہیں. ان کے لیے جو قریشی پیگنز تھے، ظاہر ہے وہ سب آئیڈل ورشپرز تھے، ان کے لیے یہ ایک تھوڑا جو ہے وہ سین بہت یونیک تھا. یہ انہوں نے یہ چیز پہلے نہیں دیکھی تھی. مسلمانوں کے لیے تو انڈرسٹوڈ تھا ظاہر ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب اپنا طواف مکمل کر لیتے ہیں تو مہاجرون کے سامنے اور مکہ کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی کنجیاں کہاں ہیں، خانہ کعبہ کی کنجی کس کے پاس ہے، وہ لائی جائے. اور پھر خانہ کعبہ کی کنجی لائی جاتی ہے ان کو، اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں. اب اندر جب وہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اندر بھی خانہ کعبہ بھرا ہوا ہے مختلف چیزوں سے، جن کو ایک ایک کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹروائے کرتے ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ ظاہر بت، وہاں پر ایک لکڑی کا پجن سا، ایک کبوتری بنا کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی، پرندہ سا رکھا ہوا تھا جس کو کہ پریشس سٹونز کے ساتھ انلے کیا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر دیواروں کے اوپر جو ہے وہ امیجز بنی ہوئی ہیں، مختلف قسم کی تصاویر بنی ہوئی ہیں. ان تصاویر میں کیا بنا ہوا ہے کہ جی اینجلز بنے ہوئے انہوں نے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو مکے کے لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے، یہ لوگ مانتے تھے کہ یہ جو ملائکہ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو انہوں نے اس طرح کی وہ تصویریں اس کے اندر بنائی ہوئی ہیں. اور کوئی مطلب کسی سیرہ کی بک میں یہ بھی مینشن ہے کہ اس میں جو ہے وہ اپنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سلام علیہ ان کی بھی جو ہے وہ تصاویر بنی ہوئی تھی. مگر یہ بات تھوڑی سی ہضم نہیں ہوتی کیونکہ مکہ کے لوگوں کو بالکل ان سے اتنا وہ نہیں تھا، ان کو نہیں اتنا معلوم تھا ان کے بارے میں. ہاں لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ملائکہ جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے وہ تصاویر بنائی ہوئی تھیں. اس کے علاوہ جو انہوں نے تصویر بنائی ہوئی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنائی ہوئی تھی، اور اس طرح سے کہ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ تیر پکڑے ہوئے تھے. کیونکہ ہم جانتے ہیں، اور یہ بات پہلے بھی شروع کے لیکچرز میں بھی ہم مینشن کر چکے ہیں کہ ان کی ایک روایت تھی کہ وہ تیر اندازی کرتے تھے اور اس کا جو ہے وہ فال نکالتے تھے، تیروں سے فال نکالتے تھے. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ہے وہ تیر بنائے ہوئے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے یہ تصویریں مٹانی شروع کیں اور پھر مٹوائیں، اور وہ ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر. آخر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کام ایسے فضولیات سے اور اس طرح کے فال نکالنے سے، ان کا کیا کام ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے جاتے تھے قتلہم اللہ، اس طرح کر کے جو ہے نا وہ. اور اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی سورہ آل عمران کی جو کہ 67ویں آیت ہے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، وہ تو صرف حنیف تھے اور انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کیا. تو ابن اسحاق، ابن سعد اور دوسرے سیرہ نگار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کروائیں، تصاویر صاف کیں، اپنے ہاتھوں سے چیزیں نکال کے پھینکی، یعنی کہ خانہ کعبہ کو صاف ستھرا کر کے اس حالت پر لے کر آئے جس پہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. اور اس کے بعد خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نوافل ادا کیے. اس موقع پر ان کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، اور غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو ہے، حضرت اسامہ
اسامہ رضی اللہ تعالیٰ تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ پہ اور ان کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور پھر دروازے کے مقابل یعنی کہ بالکل اپوزٹ جو دیوار تھی دروازے کے سامنے وہاں پر جو ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کی. انہوں نے نوافل پڑھے. اس کے بعد دائیں جانب وہاں پر پلرز تھے وہاں پر جو ہے وہ نماز ادا کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے اور یہ دونوں حضرات بھی ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد بائیں جانب پڑھے یعنی کہ ہر دیوار کے سامنے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کیے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھنا سنت ہے، جو کہ ظاہر ہے ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے. اس دور میں ہم اس سنت پر عمل نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو کبھی توفیق عطا فرمائے. لیکن خانہ کعبہ کے اندر جا کر آپ کو کیا کرنا ہے اور کس ڈائریکشن میں نماز پڑھنی ہے وہ ہمیں اس روایت سے پتہ لگتا ہے کہ کبھی خانہ کعبہ کے اندر جانا ہو اور وہاں پہ نماز پڑھنی ہو تو ہر دیوار کے اوپر. اور پھر اس سے اس بات کا وہ بھی ٹوٹتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ایسے اسلام دشمن لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ مسلمان اس بلیک کیوب کی عبادت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ یہ بلیک کیوب ہے. تو ان کو اس بات کا میسج دینا چاہیے کہ ہم بلیک کیوب کے اندر جا کے بھی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر چڑھ کے بھی عبادت کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس بلیک کیوب کی عبادت نہیں کرتے. وہ جو مقام ہے، وہ جو ایئر ہے، وہ جو ایک ڈائریکشن ہے، ایک جگہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سیکرڈ قرار دی ہے. ہم لوگ صرف اور صرف اس کی ڈائریکشن میں کرتے ہیں، چاہے ہم کسی بھی. تو جب آپ اس کے اندر ہوں گے تو آپ اس ڈائریکشن کو کیسے فالو کریں گے؟ تو آپ خانہ کعبہ کی ہر دیوار کی طرف فیس کر کے جو ہے نماز پڑھ کے آپ اس ڈائریکشن کو فالو کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے اور پھر دروازہ کھول دیا. اور ظاہر ہے کہ سامنے لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے اور وہ انتظار میں تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں اس موقع پر. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آگے آتے ہیں، دونوں اپنے ہاتھوں سے انہوں نے دروازے کے پٹ پکڑے ہوئے ہیں اور ان کو مخاطب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ اس منظر کا اس کی منظر کشی کریں اپنے دماغوں میں، اپنے سوچ کے اندر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دروازہ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کچھ نہیں تو کم سے کم بھی 12,000 لوگوں کا مجمع ہے، جس میں سے 10,000 تو خود ان کے ساتھ آئے ہیں ان کی آرمی کے طور پہ، اور کچھ کم سے کم بھی 2,000 تو لوگ ہوں گے شہر کے اندر مکہ کے اپنے رہنے والے جو کہ شدید تذبذب کا شکار ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان کو ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی پتہ ہے کہ ہم امان میں ہیں ایز لانگ ایز ہم اس مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ یہ نیا لیڈر ہمارا جو بن کے آیا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے. اتنا بڑا مجمع ان کے سامنے کھڑا ہے، پن ڈراپ سائلنس ہے، اور وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے کیا کہتے ہیں، کیا خطاب کرتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے کعبے کے جو سٹیپس ہیں اس کے اوپر آتے ہیں اور وہ مجمع سے خطاب کرتے ہیں اور اس طرح سے شروع کرتے ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وصدق وحدہ وہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، عبدہ وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، تنہا ہے. وعدہ نصر عبدہ، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ہی سارے جتھوں کو، ہر قسم کے جو ظالم تھے اور ان کے مقابل پر آنے والے دشمن تھے، تنہا ہی سارے جتھوں کو شکست دے دی. اور جو ہے بے شک اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور مختصر سی بات، بالکل مختصر سی بات کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا ہے. سارے لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے تھے،
اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ تلاوت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، تقوی رکھتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. اس ایک آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا خطبہ بیان کر دیا، ان کو بتا دیا کہ تم سب برابر ہو. یہ جو تم لوگوں کی ہائرارکی جو تم لوگوں نے ایک بنائی ہوئی ہے نا کہ یہ قبیلہ سب سے اوپر اور یہ بندہ سب سے اوپر اور یہ اس کے نیچے، اور غلاموں کا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں، اور اس نسل کے لوگ ہوں گے تو وہ اعلیٰ، اس نسل کے لوگ ہیں تو وہ ویسے ہی شودر کے مقام پر ہیں، اور فلانے عرب کے باہر کے لوگ جو ہیں وہ تو کسی قابل ہی نہیں ہیں. وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ان کے جو وہ بت تھے دماغوں میں وہ توڑ دیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک آیت کے ساتھ. اور ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں اچھا یہ کہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ کیوں تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان قبائل میں، ان فیملیز میں، اس رنگ و نسل کی اس میں کیوں تمہیں بانٹا ہوا ہے. یہ اس لیے بانٹا ہوا ہے تاکہ تمہارے لیے ایک دوسرے کی پہچان آسان ہو جائے. اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے کے اوپر برتری جتاؤ کسی وجہ سے، جو جس کے اوپر زور بازو جو ہے وہ آ جائے اوپر تو وہ اپنے آپ کو برتر سمجھے اور باقی سب کو کمتر سمجھے، نہیں. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک جو برتری ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں کی ہے جو تقوی والے ہیں، جو تقوی والے ہیں. اور تقوی کے بارے میں ہمیشہ جو ہے جب بھی تقوی کا لفظ آتا ہے نا تو میرے ذہن میں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ڈیفینیشن آتی ہے تقوی کی کہ تقوی کیا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ تقوی کا مطلب نہیں صحیح سمجھتے. تقوی کا مطلب سمجھتے ہیں اللہ سے ڈر، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ اللہ سے مائنڈ فلنس ہے کہ آپ کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کا وجود اتنا حاضر اور ناظر ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ اس طرح سے کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور مجھے وہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس وقت میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے اور وہ مجھے کس طرح ڈیل کریں گے. وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں. اور اس سوچ کے ساتھ جب آپ اپنے آپ کو جو ہے اس کام کے لیے تیار کریں گے یا وہ کام کریں گے تو وہ چیز تقوی کہلاتی ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں تقوی بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح تم نے سفید سلک کا لباس پہنا ہے اور خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزر رہے ہو، اور تمہیں جو ہے وہ شدید اس بات کا خوف ہے کہ کسی طرح سے میں اپنا لباس بچا کے گزر جاؤں، اگر ذرا بھی یہ کسی کانٹے میں پھنس گیا تو یہ کس بری طرح سے جو ہے وہ چر جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی یہ ڈیفینیشن یا مثال دیا کرتے تھے جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میرے ذہن میں ہمیشہ آتی ہے جب میں تقوی کا لفظ پڑھتی ہوں، تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں اور وہ یہ آیت پڑھ کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ لوگوں میں باعزت تم لوگوں میں صرف وہی ہے جو متقی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو، ہر طرح کی جہالت، اس سے آج سے پہلے جو قریش کی جہالت تھی، جو کچھ بھی تھا، ان سب کا خاتمہ، تمام ٹریڈیشنز، تمام کلچرل جو ٹریڈیشنز تھے، جو تمام وہ تھے، ان سب کا خاتمہ سوائے دو چیزوں کے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ تھا صدانہ اینڈ سقایا. صدانہ کا مطلب ہوتا ہے خانہ کعبہ کی کسٹوڈین شپ، یعنی کہ جس کے پاس جو ہے وہ خانہ کعبہ کی کنجیاں تھیں اور اس کی ٹیک کیئر کرنا، صفائی اور سارا کچھ. اور یہ کس قبیلے کے پاس تھا؟ یہ بنو ہاشم کی برانچ تھی، عبدالدار، ان کے پاس تھا. اور جو سقایا کا مطلب ہوتا ہے جو حاجی آنے والے ہوتے ہیں ان کا
طعام کا انتظام کرنا، ان کا پانی، ان کے طعام کا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا. اور یہ تھا اس دور میں بنو ہاشم کے پاس. ہمیں معلوم ہے کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ہوتے تھے تو ابو طالب کو اس کی جو یہ سقایا کی رسپانسبلٹی ملی تھی، مگر وہ اتنے پیسے والے نہیں تھے اور ان سے یہ نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی اور پھر وہ کرتے تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ انڈر کسٹوڈین شپ سقایا کا نظام جو ہے وہ چلتا تھا. تو ان دو پریکٹسز کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ باقی تمام پریکٹسز، تمام کلچرل پریکٹسز، تمام ریلیجس پریکٹسز، وہ سب کی سب ختم. آج کے بعد ان میں سے کسی کو ان میں سے کسی چیز کے اوپر عمل کرنے کا بالکل بھی جو ہے وہ نہیں ہے، اجازت نہیں دی جائے گی. اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ثابت کر دیا، ان کو سکھا دیا، بتا دیا کہ اب برتری صرف اور صرف تقوی والوں کی ہے. اب آپ کے تمام جو لیڈرشپ ہیں، جس کو آپ اپنا لیڈر مانتے ہیں، وہ سب کے سب ختم، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ بہت ہی مشہور سوال کیا جو ہر ایک کو شاید معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ تھا کہ قریش کے لوگوں، یا معاشر القریش، تمہارا کیا خیال ہے کہ اب مجھے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اب یہ جو سوال ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اتنا بہترین سوال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی ایروگنس کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ اب میں تمہارا جو ہے نا وہ لیڈر ہوں اور میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، نہ ہی وہ یہ ان کو جتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا کچھ کیا میرے ساتھ اور اس کا کیا کیا اس وقت جو ہے وہ نتیجہ ہو سکتا ہے، اور ان کو نہ ہی یہ بتا رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تم لوگوں کا پورا کنٹرول ہے، تمہاری زندگیاں، تمہارا سب کچھ میرے ہاتھ میں. حالانکہ یہ سب کچھ امپلائڈ ہے، اس سوال کے اندر امپلائڈ یہ سارا کچھ ہے، لیکن اتنا خوبصورتی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ خود سوچیں کہ ایک بہت بڑا آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک کانکیورر آیا ہے آپ کا، جس نے آپ کا ملک فتح کر لیا ہے، اور وہ آ کے لوگوں سے پوچھے کہ اب بتاؤ کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے مجھے. تو وہ لوگ خود بخود تھوڑے سے ایز پر آ جائیں گے. تو انہوں نے بھی ایسے ہی جواب دیا، انہوں نے کہا کہ خیرہ اور اخن کریم وابن کریم، یعنی کہ ہم آپ سے ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں، ہم آپ سے خیر ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہم میں سے ہیں، آپ بہت ہی کریم انسان ہیں، آپ شفقت کرنے والے اور کریم انسان ہیں، اور ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہیں. ان کے والد کی طرف ان کو ایٹریبیوٹ کر کے کہا کہ جو ہے وہ آپ ہمارے بہت ہی کریم بھائی کے بیٹے ہیں، تو ہم آپ سے اس کے علاوہ کچھ اور ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ تاریخی جواب دیا. تو میں تم سے وہی بات کر رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی کہ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیومینٹی اور رحم یہاں پر بھی نظر آتا ہے، حالانکہ پورا حق رکھتے ہیں وہ ایک شخص سے اس وقت بدلہ لینے کا، اس کو انجام تک پہنچانے کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حق دیا ہے اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ یہ سارا کچھ آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا بہترین جواب دیتے ہیں قرآن سے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فتح کو بھی، اس رحم کو بھی اپنے آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ہے رحم کرنے والا، اس نے تم پر رحم کیا اور اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے، میں کوئی نہیں. تو یہاں سے ہمیں یہ کس قدر اینڈنگ ہی، حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کی اینڈنگ ہی بڑی خوبصورت ہے. اور اسی حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا سیرہ کا جو کلائمیکس ہے، یہ کلائمیکس ہے، یعنی کہ یہ بالکل مووی کا جو ایک اینڈنگ سین، ایک وہ پیک ہوتی ہے نا، جس کے اوپر ہر ایک کے جذبات بھی پیک پر ہوتے ہیں، اور آپ نتیجہ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ
یا تو خوش ہوتے ہیں یا رو رہے ہوتے ہیں اس مووی کے پلاٹ کے حساب سے. تو یہ وہ کلائمیکس ہے اس مووی کا, سیرہ کا, یہ ایسا کلائمیکس ہے. اور جتنا خوبصورت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کا کلائمیکس تھا, مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اتنا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, کیونکہ یوسف علیہ السلام کے سامنے تو ان کے 12 بھائی, ان کے والدین تھے. یہاں پر 12,000 لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں, اور متعدد قبائل ہیں, بھانت بھانت کے لوگ ہیں, اور وہ یہ سب وٹنس کر رہے ہیں. یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ یہ چیز وٹنس کر رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو شرف بخشا. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی دعا کی تھی, وہ اس کیسے پورا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس کے بالکل برعکس جا کے, اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی کہ وہ وہاں پہ خون بھی بہا سکتے تھے, وہ سب کچھ کر سکتے تھے, مگر انہوں نے اس کے اوپر رحم کو چوز کیا, انہوں نے اس کے اوپر مغفرت کو چوز کیا, معافی, عام معافی کا جو ہے وہ اعلان کیا. اور ان کی ہمبلنس ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی بادشاہ کبھی کسی ملک میں فاتح کے طور پہ داخل ہوتے ہوئے اس طرح سے بیہیو کر سکتا ہے, اور اس طرح سے اس کا ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے, اتنا ہمبل ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. یہاں پر اگین ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت 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 ہائی اخلاق, اور ان سے خود بہت پیار ہو جاتا ہے. جب آپ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں نا, تو آپ کو پیار ہو جاتا ہے, آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی خوبصورت ان کی پرسنالٹی تھی, کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری. اور پھر جو ہے رحمت للعالمین کا ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد حرام میں ہی بیٹھے ہوئے. اب معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, وہیں پر بیٹھ گئے ہیں مسجد الحرام کی ڈور پہ یا سٹیئرز پہ, اور ان کے ہاتھ میں کعبے کی کنجیاں ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آتے ہیں ان کے پاس اور یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, تو ہمیں سقایا کے اعزاز کے ساتھ ہمیں کعبہ کی کلید برداری کا اعزاز بھی ہمیں دے دیجیے. یعنی سدانہ کا جو دوسرا جو بنو عبدالدار کے پاس تھا, آپ وہ اعزاز بھی جو ہے وہ ہمیں ہی کیوں نہیں دے دیتے, یعنی کہ بنو ہاشم کو ہی کیوں نہیں دے دیتے, یہ دونوں اعزاز, یہ دونوں کام ہم ہی کر لیں گے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلے وہ خاموش رہے, جیسے کچھ سوچتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہے. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کچھ ویڈیوز پہلے ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ عثمان بن طلحہ ان 3 آخری لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آ کے اسلام قبول کیا تھا, خالد بن ولید, عمر بن العاص اور عثمان بن طلحہ. یاد کیجئے. ٹھیک ہے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے ہیں, اور جب وہ آتے ہیں تو ان سے فرماتے ہیں کہ یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ لو اپنی کنجی, آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے. اور یہ, اور طبقات ابن سعد جو سیرہ کی کتاب ہے, اس میں یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی ان کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے ہمیش کے لیے لے لو, یعنی کہ ہمیشہ تمہاری فیملی میں رہے گی, اور تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو کہ بہت ظالم ہوگا. ٹھیک ہے, تو اے عثمان, اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے, لہٰذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو ملے اسے معروف کے ساتھ کھانا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث ملتی ہے ابن سعد سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور تک کعبہ کی یہ کنجیاں عثمان بن طلحہ کے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ہی ہیں, اور باقاعدہ ان کے خاندان کا جو سب سے معتبر ہوتا ہے شخص, جو لیڈر ہوتا ہے, وہ پھر نسل در نسل ان کو جو ہے وہ پاس ہوتی جاتی ہیں. اور آئی تھنک یوٹیوب کے اوپر اس کی ایک ڈاکیومنٹری یا ان کا جو ہے ان کی فیملی کا جو کرنٹ یا پچھلے جو گزرے ہیں کلید بردار جو تھے خانہ کعبہ کے, ان کا انٹرویو بھی ہے. تو اگر آپ جائیں اس پہ یا مجھے ملے گا تو میں اس کے ضرور جو نوٹس ہیں اس کے اندر اس کو ضرور ٹیگ کروں گی, اس ویڈیو کو لگاؤں گی اگر مجھے ملا تو. اگر آپ کو ملے تو مجھے سینڈ کریں, آپ دیکھیں اور پھر مجھے اس کا لنک ضرور سینڈ کریں.
تو اس طرح سے خانہ کعبہ کی کنجیاں اور کلید برداری وہ بنو عبد الدار کے ہی حصے میں آتی ہے اور آج تک ہے، اور سقایا کا جو ہے وہ بنو ہاشم کے حصے میں ہی رہتا ہے۔ اب آپ یہ یاد کریں کہ یہ سب ہوا کیوں، فتح مکہ پیش کیوں آیا۔ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں، ہم یاد کریں تو فتح مکہ پیش آیا تھا کیونکہ قریش نے وہ معاہدہ توڑ دیا تھا جو صلح حدیبیہ میں کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ۔ اور وہ معاہدہ کیوں ٹوٹا تھا؟ کیونکہ دو قبائل، ایک جن کا الحاق قریش کے ساتھ تھا، دوسرا جن کا الحاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جو قریش والا قبیلہ تھا اس نے بنو بکر کے اوپر، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الحاقی قبیلہ تھا، اس کے اوپر حملہ کیا تھا، اس کے 20 لوگوں کو مار دیا تھا رات میں بغیر اطلاع کی اور بغیر کسی آبویس ریزن کے۔ ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جا رہا تھا یا کچھ ایسا نہیں تھا، تو یہ ریزن بنا تھا مکہ کے اوپر چڑھائی کا۔ تو اب وقت تھا کہ اس کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبائل کو بلایا، یا ان کے لیڈران کو بلایا، اور کون سے قبائل تھے؟ خزاعہ اور بنو بکر۔ اور اس کے بعد ان کو کہا، اب اس وقت کا بھی آپ اندازہ لگائیں، شاید سورج بالکل اپنی تمازت پر ہے، اوپر چڑھا ہوا ہے، شاید دوپہر کا وقت ہے یہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس صرف اور صرف عصر تک کا وقت ہے، آپس میں تم لوگوں نے جس سے جو بدلہ لینا ہے اور جو اپنے معاملات سیٹل کرنے وہ کر لو، تمہارے پاس صرف اور صرف عصر کا وقت ہے، اور اس کے بعد تمہاری لمٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ بیسکلی اپنا بدلہ لینے کا اور اس معاملے کو نمٹنے کا جو ہے نا وہ ایک ٹائم لمٹ دی کہ جاؤ اور جا کے جو ہے وہ اپنا جس طرح مرضی کرو، کیونکہ انہوں نے 20 بندے مارے تھے اس کے، تو قصاص تھا آپ کہہ لیں ایک طرح سے، وہ کیا گیا۔ اور مجھے کچھ ایسی اطلاع نہیں مل رہی کہ خزاعہ نے جو ہے وہ اس وقت کسی کو مارا یا کچھ کیا، لیکن یہ تھا کہ اگلے دن ایسا ضرور ہوا کہ خزاعہ کے لوگوں نے ایک بندہ جو ہے نا وہ بنو بکر کا مارا، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی تو وہ بہت جو ہے وہ غصے میں آئے، وہ بہت اینگری ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو تڑی لگائی کہ اگر ایسا میں نے دوبارہ کبھی سنا اور اب کے بعد یہ دوبارہ کبھی ہو گیا تو یاد رکھنا کہ جو ہے وہ تم لوگ میری امان سے نکل جاؤ گے، اس کے بعد میرا اور تمہارا کوئی معاہدہ نہیں رہے گا، ہمارا معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ ہرگز اب پرمیسیبل نہیں ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کی حرمت دوبارہ سے بحال ہو چکی ہے۔ اور حالانکہ جب میں حرم میں داخل ہوا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ہمیں حدیث سے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حرمت جو ہے وہ واپس لوٹا دی ہے، اور اپنے رسول کو یعنی کہ مجھے ایک ساعہ کے لیے جو ہے ایک مقررہ مدت کے لیے، ایک وقت کے لیے یہاں پر خون بہانا میرے لیے حلال قرار دیا تھا، اور میں نے تم لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ حلال نہیں کیا، وہ ہرگز حلال نہیں کیا۔ تو اب کعبہ کی حرمت جو ہے وہ واپس آ چکی ہے۔ اب جو کوئی بھی اس طرح کی کسی جرم کا مرتکب ہوگا تو اس پر جس کے خلاف کیا گیا ہے یا جس کو مارا گیا ہے اس کی فیملی کو حق دیا جائے گا کہ وہ قصاص لے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ لمٹ سیٹ کر دی، اور ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی، کچھ وقت کے لیے وہاں پر خون بہایا جا سکتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، مگر انہوں نے کسی کا خون نہیں بہنے دیا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کا کہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ ان کو سزائیں دی جائیں گی، ان کو مارا جائے گا، ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے، تو میں آپ کو فی الحال صرف ان کے نام بتاؤں گی، لیکن اگلے ویک جب ہم آئیں گے تو میں آپ کو ان میں سے ایک ایک شخص کی سٹوری بتاؤں گی کہ ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ سخت سزا رکھی کہ ان کو نہیں بخشا جائے گا، ان کو مارنا ہی مارنا ہے ہر حالت میں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا جسٹیفائڈ تھا۔
وہ مارنا. تو اس لیے ان کی سٹوری سب کی بہت جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے، اس کو مس نہ کیجیے گا. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ لوگ جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو نہیں بخشا جائے گا، ان کا نمبر مختلف ہے. الواقدی کہتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی 6 لوگ تھے، جس میں 4 مرد اور 2 عورتیں تھیں، جبکہ ابن سعد اور دوسری کتابیں جو سیرہ کی جو ہیں وہ ان کے نام مینشن کرتی ہیں، وہ کوئی نمبر نہیں دیتی. تو ہمیں جو ہے وہ ان کا نمبر 6 سے 9 اور 12 کے بیچ میں جو ہے وہ ملتا ہے کہ یہ کتنے اشخاص تھے جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا. اور یہ بھی کہ یہ سب کے سب نہیں مارے گئے، ان میں سے آدھے مسلمان ہو جاتے ہیں. اور ان لوگوں میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر مکہ کی آبادی اس وقت پورے 2000 کے قریب لوگ ہیں، تو اس میں سے اگر 6 یا 12 لوگوں کو اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سزا دیتے ہیں، تو یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایک جگہ کانکیورر بن کر آئے ہیں اور اتنا کم جو ہے وہ وہاں پر خون بہا، کسی قسم کی کوئی درخت نہیں گر رہا، کوئی عمارت تباہ نہیں ہو رہی، کوئی عورت ریپ نہیں ہو رہی، کوئی پرزنر آف وار نہیں بنائے جا رہے، صرف ان 6 لوگوں کو بیچ میں سے نکال کر اور ان کی سزا دی جا رہی ہے، اینڈ دیٹس اٹ. اور یہ لوگ کون تھے؟ ان میں سب سے پہلا نام ہے اکرمہ بن ابی جہل، یعنی کہ ہماری امت کے جو فرعون ہے اس کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، جس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی کہ حضرت خالد بن ولید کے مقابلے پر آیا مگر پھر بھاگ گیا، اور بھاگ کے مکہ سے باہر نکل گیا. اور کہاں چلے گئے اور کس طرح کیا ہوا، یہ سٹوری ہم ڈیٹیل میں کریں گے اگلے ہفتے. دوسرے ہیں عبد العزیٰ بن خطل یا اختل، عبد العزیٰ بن اختل یا خطل، یہ دوسرے ہیں. تیسرے ہیں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اور پھر ہے حویرث بن نفیل بن وہب، پھر مقیس بن سبابہ، حبار بن اسود. اور یہ جو تھے عبد العزیٰ بن خطل، اس کی 2 لونڈیاں تھیں، اس نے 2 لونڈیاں خریدی ہوئی تھیں، ایک کا نام تھا فرتانہ اور دوسری کا نام تھا غالباً سارہ، یہ دونوں. اور ایک اور لونڈی تھی غالباً جو حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا رہی تھی، شاید وہ بھی تھی، کہ کوئی سیرہ کی بک مینشن کرتی ہے کوئی نہیں کرتی. اس کے علاوہ جو بہت مشہور لوگ ہیں، وحشی بھی اس میں شامل تھے، اور ہند بن عتبہ، ابو سفیان کی بیوی، اس کے بارے میں بھی یہ تھا. اور یہ سارے جو ہیں لوگ وہ تھے جن کے بارے میں نام لے گئی یا جن کی وارنٹس نکلے ہوئے تھے یا جو ہٹ لسٹ کے اوپر تھے مسلمانوں کی، اور عام مسلمانوں میں منادی کرا دی گئی تھی کہ ان لوگوں کو جہاں پر بھی دیکھا جائے ان کو قتل کرنا ہے، ان کے بارے میں یہی حکم ہے. تو آج کا ہم سیشن یہاں تک رکھتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. پلیز مجھے ضرور بتایا کریں کہ کیسا لگا، کیا کمی بیشی تھی، کیا بہتر ہو سکتا ہے اس سے. اور بہت ساری دعائیں، جمعے کا دن ہے اور بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. تو میں اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ مجھے جس نے دعا کے لیے کہا ہے، میری طرف سے آپ ان کی تمام تر دلی خواہشات اور دعائیں قبول فرمائیں جو ان کے حق میں بہترین ہیں، اور ان کو بہترین سے بہترین پہ نوازیں. اور جو جتنے مسلمان بچے اس وقت ایگزامز دے رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، ان کو بہت کامیابی عطا فرمائے، انہیں دین اور دنیا دونوں کی کامیابی عطا فرمائے. غزہ کے مسلمانوں کو اور جتنے بھی مسلمان انڈر اپریشن ہیں پوری دنیا میں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیں، ان کی حفاظت فرمائیں اور ان کے ساتھ بہترین معاملہ کریں، اور ان پہ ظلم کرنے والوں کا بری طرح قلا کما کریں. اور اس کے علاوہ جو قید و بند کی صعوبتیں اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی آسان کریں، ڈاکٹر عافیہ جیسے لوگوں کو، اور ان کو جلد از جلد اس سے نجات دلوائیں، اور ان کے لیے اس کو بہترین وقت بنا دیں. بہترین یہ جو قید و بند کا وقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زندگی میں جنت کا نمونہ بنا دیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.